الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم ربنا اے ہمارے رب وابعث اور بھیج دیجئے فیہم ان کے اندر رسولا ایک عظیم الشان رسول کو منہم انہی میں سے یتلو وہ تلاوت کرے علیہم ان کے سامنے آیاتک آپ کی آیتوں کی ویعلمہم اور ان کو تعلیم دے الکتاب کتاب کی والحکمت اور حکمت کی ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے ان کو پاک صاف کرے یعنی ظاہری اور باطنی گندگی سے انک بے شک آپ العزیز بڑے زبردست الحکیم حکمت والے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اس آیت کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت چند دعائیں مانگی تھی باپ اور بیٹے نے۔ تو ایک دعا یہ مانگی تھی کہ ہمارے رب ہمارے اندر سے یعنی ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرمائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے نبی کی ضرورت ہوگی، لہذا اس آیت کے اندر نبوت کی یعنی ایک نبی کی دعا بھی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ہمارے رب اور بھیج دیجئے ایک عظیم الشان رسول، رسولن کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کا ترجمہ ہے ایک عظیم الشان رسول، یعنی جو انتہائی عظمت اور انتہائی احترام والے رسول، جو آخری نبی، وہ ہماری ذریت میں میری اولاد میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بھیج دیجئے تاکہ رسول آ کر اس امت کو اسلام کی تعلیم دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس رسول کے بھیجنے کی یعنی کہ گویا کہ دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم اپنے متعلق کہ میں کون ہوں کہ میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی مجھے اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور وبشرا عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی قوم کو بشارت سنائی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
पारा नंबर 28 में किया है। व मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी वो बशारत दे रहे थे कि मेरे बाद एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। तो इससे मुराद गोया कि हज़रत यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत ही है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपने ज़माने में हुज़ूर के मुताल्लिक़ बशारत सुनाई थी। इसलिए रिवायतों में आता है कि जैसे इस आयत के अंदर हुज़ूर का नाम अहमद है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं हुज़ूर के। रिवायतों में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुहम्मद भी हूँ, मैं अहमद भी हूँ, मैं हाशिर भी हूँ। हाशिर कहते हैं कि कल क़यामत में लोग एक झंडे तले यानी हुज़ूर के बाद जो झंडा होगा उसके झंडे के नीचे यानी कि वो लोग सारे के सारे लोग जमा होंगे। इसलिए हुज़ूर का एक नाम हाशिर भी है और एक नाम माही भी है, इसलिए कि माही का मतलब मिटाने वाला। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र के अंधेरों को मिटाया है, इसलिए आपका नाम माही भी है। और आपका एक नाम आकिब भी है, इसलिए कि आकिब का माना आखिर में आने वाला। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, लिहाजा हुज़ूर का नाम आकिब है। तो देखिए इस हदीस पाक के अंदर हुज़ूर का एक नाम आया अहमद। इसी नाम के मुताल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को और अपनी कौम को बशारत सुनाई, व मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि जो रसूल आएंगे इनका नाम अहमद होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बशारत, और तीसरा मैं अपने अम्मी का ख्वाब हूँ कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा हज़रत आमीना के पेट में थे तो उस वक्त एक ख्वाब देखा था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मुहतरमा ने। वो ख्वाब ये देखा था कि इनके जिस्म से एक रोशनी निकलती है और इस रोशनी की वजह से शाम के महल्लात रोशन हो गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में मबऊस होने के ये 3 ज़ाहिरी सबब है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रमान में बयान फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर और आखिरी नबी बनाकर भेजा। क्या सबब बना? एक सबब तो ये बना हज़रत इब्राहीम ने मांगा, दूसरा सबब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे मुताल्लिक़ अपने ज़माने में बशारत सुनाई, तीसरी चीज़ कि मेरी वालिदा ने जब मैं माँ के पेट में था तो इस तरीके का ख्वाब देखा था। तो इसी दुआ को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मांग रहे अल्लाह ताला से कि रब्बना वबअथ फ़ीहिम, ऐ अल्लाह एक यानी कि भेज दीजिए इनके अंदर एक अज़ीमुश्शान रसूल, और वो रसूल हमारी ज़ुर्रियत में से होना चाहिए, इंसानों में से होना चाहिए, तो ही इंसानियत के लिए गोया के हिदायत के रास्ते खुलेंगे। मिनहुम लाकर इसी बात की तरफ इशारा किया कि रसूल हमारी ज़ुर्रियत में से हो और इंसानों में से हो। कि क्यों? इसलिए कि अगर ये आखिरी रसूल हमारी औलाद में आएगा, जैसे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में है, तो अगर ये आखिरी रसूल हमारी औलाद में आएगा तो दुनिया में भी हमारे लिए और आखिरत में भी हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत और शराफत की चीज़ समझा जाएगा कि जिसकी नस्ल के अंदर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा हो, ये कितनी बड़ी शराफत है और कितनी बड़ी सआदत है। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह आपने मुझे एक इनाम देने का वादा फ़रमाया है, जैसे ऊपर की आयत में आया था इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि अगर इब्राहीम आप हमारी तरफ से लिए गए इम्तिहान में जो कामयाब हो गए तो क्या देंगे? आपको लोगों का इमाम और पेशवा बनाएंगे। तो अगर ये रसूल आखिरी रसूल मेरी ज़ुर्रियत में आएंगे तो मेरी औलाद को भी जो इमामत मिलेगी, यही समझा जाएगा कि औलाद की इमामत बाप की इमामत है और ये इमामत क़यामत तक चलेगी। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गोया के मांगा। और तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर इंसानों में से ही रसूल होंगे तो तीसरा फ़ायदा ये होगा कि वो लोगों के बीच में रहेंगे, लोग रसूल के चाल चलन को देखेंगे, सीरत सूरत को देखेंगे, आदात अतवार को देखेंगे, अखलाक को देखेंगे, रसूल की अमानत और दियानतदारी को देखेंगे, रसूल की सच्चाई को देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखेंगे तो लोगों के लिए पैरवी करना और रसूल का इत्तिबा करना इनके लिए आसान हो जाएगा।
آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں نبوت اور رسالت کے ساتھ میں وہ خاندانی حسب نسب اور شرافت والی چیز بھی مل جائے تو رشتہ داری کی وجہ سے رسول کی لوگ معاونت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، تو دین کی تبلیغ کے لیے آسان ہو جائے گا اور دین کو پھیلانے کے لیے کام اور آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ رسول جو آتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، رسول انسان ہی ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہی آتے ہیں۔ رسول کا انسانوں میں سے ہی آنا یہ انسانیت کے لیے عار نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے قابل شرافت چیز ہے، یہ عار نہیں ہے۔ نبی کا رسول کا انسان ہو یہ عار نہیں ہے، یہ تو بلکہ اور زیادہ انسانیت کے لیے شرافت کی چیز ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ عقائد کی جو بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں اس میں نبی اور رسول کی تعریف لکھی ہے عربی کے اندر کہ الرسول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ، کہ رسول ایسے عظیم الشان انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اس کو مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے۔ تو دیکھیے اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے اس میں انسانٌ کہا ہے کہ رسول ایک عظیم انسان ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول کسی جنات کی نسل سے آتے، نہیں، بلکہ انسان بعثہ اللہ تعالی، کہ رسول ایک عظیم الشان انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو مبعوث فرماتے ہیں الی الخلق، مخلوق کی طرف، کیوں؟ لتبلیغ احکامہ، اپنے احکام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو دیکھیے ہمارے تو عقائد کے اندر تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ نبی اور رسول کون ہوتے ہیں بھائی؟ انسان ہوتے ہیں، لہذا انسان ہونا کوئی عیب تھوڑی ہے۔ اچھا، اگر یہ نبوت والا سلسلہ اگر یہ انسانوں میں سے جاری نہ ہو، اگر اللہ اس کو فرشتوں میں سے رسول بنا کر بھیجتا تو کسی کو، یا جناتوں میں سے بھیجتا، تو لوگوں کے لیے اس کی پیروی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی اتباع کرے کیسے؟ اس لیے کہ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے، اس کو نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ میاں بیوی کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کی ضرورت ہے، وہ انسانی حاجات سے تو پاک ہے، وہ تو مخلوق ایسی ہے۔ اگر یہ فرشتہ جو ہماری جنس میں سے نہ ہو، انسانوں میں سے نہ ہو، یہ نورانی مخلوق کو اگر اللہ رسول بنا کر بھیجتا تو فرشتہ کیا جانتا کہ بھوک کیا ہے؟ فرشتے کو کیسے پتہ چلتا کہ انسان کو بچے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا ضرورت ہے اس کی، بیوی کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ فرشتے کو پتہ ہی نہ چلتا، لوگ اس کی اتباع ہی نہ کر سکتے، اس کی پیروی ہی نہ کر سکتے۔ بھائی فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے نا، ہاں وہ تبلیغ کے لیے بلاتا تو پھر 24 گھنٹے بیٹھے ہی رہنا پڑتا ان کے بیان میں، بھائی کھانے کی چھٹی ہی نہ ملتی، اس لیے کہ اس کو کھانا تھوڑی ہے، اس کے بیوی بچے تھوڑی ہے، فرشتہ تو اس سے پاک ہے۔ اب جب بھی فرشتہ بیان کرتا تو آپ کے کاروبار کو تالا لگا کر ہی بیٹھنا پڑتا کہ اب یہیں بیٹھنا ہے، زندگی بھی یہی، موت بھی یہی، چھٹی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے۔ لہذا نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں تاکہ انسانوں کے مزاج کو سمجھا جائے اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا نبی کے اتباع کرنا آسان ہو جائے۔ نبی کا انسانوں میں سے ہونا کوئی عار تھوڑی ہے، بلکہ انسانیت کے لیے قابل شرافت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ انسانوں میں سے چلا ہے، اس سے بڑی اور قابل اعزاز بات کیا ہوگی؟ ہاں، نبی کے ساتھ میں نبوت کا نور ہوتا ہے، یہ بات ضرور ہے، لیکن ذات انسان کی ہوتی ہے، نور جو ہوتا ہے وہ نبوت کا ہوتا ہے۔ اسی بات کو سمجھنے میں لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، لہذا بہت سارے لوگ نبوت کو جو نور ہوتا ہے وہ انسان کے لیے مان لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی خود نور ہے۔ اسی دھوکے نے انسان کو ادھر سے ادھر گھما دیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہمارے اندر الگ الگ خیالات اور الگ الگ تصورات آ گئے، ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام انسان ہی تو ہیں، سب سے پہلے نبی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے حضرت آدم کے متعلق کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین، کہ میں نے ان کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔
تو کیا اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور آدم بھی نبی ہے، تو کیا آدم کی ذلت بیان ہو گئی اس میں؟ اس کے ذریعے سے کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو آدم کی ذلت بیان ہو رہی ہے کہ مٹی سے پیدا کر دیا، نور سے ہونے چاہیے، اس لیے کہ نبی تو نور سے ہوتا ہے۔ اب اللہ خود صراحت کر رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی۔ حضرت آدم کے متعلق اللہ کہتا ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر آدم کو کیا دیا؟ سب سے پہلا نبی بنایا۔ لہذا نبی کا انسانوں میں سے ہونا یہی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو، یعنی انسانوں میں سے ہو، تاکہ انسانوں کا نبی کے طور طریقے کے مطابق اور ان کے اتباع کے مطابق اپنے آپ کو چلانا آسان ہو جائے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جس نبی کو آپ بھیجے وہ نبی کیسے ہونے چاہیے، کہ اس نبی کے مقاصد، اب نبوت کے مقاصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا کن کاموں کو لے کر بھیجا، تو اس آیت کے اندر 4 باتیں بیان کی ہے کہ نبی کا ایک کام ہوتا ہے آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا، ایک کام۔ دوسرا کام کتاب کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کے مطلب کو سمجھانا۔ تیسرا کام حکمت کی اور گہرائی کی باتیں لوگوں کو بتانا۔ چوتھا کام اور لوگوں کو اندر سے یعنی دلی اعتبار سے جو گندگیاں ہوتی ہیں ان گندگیوں سے پاک اور صاف کرنا۔ یہ 4 نبوت کے مقاصد میں ہے چیزیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز تلاوت آیت، فرمایا کہ اللہ جو نبی آپ انسانوں میں سے بھیجیں گے تو آپ ان کو کوئی ایسی کتاب بھی دے دیجئے کہ جس کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر وہ نبی اپنی امت کو سناوے۔ تلاوت یتلو علیہم کا لفظ آیا ہے، یتلو علیہم اصل میں تلاوت کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، لیکن جب یہ لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو صحیح اس طریقے سے پڑھنا کہ اس میں ایک بھی لفظ کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، ایک بھی حرکت اور نقطے کے اندر کوئی چینجز نہ ہو، کوئی تحریف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تلاوت، اور یہ مقصود ہے۔ اسی انداز سے پڑھنے کا نام تلاوت ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تلاوت کے بعد اس کے معانی کو سمجھنا۔ لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، آپ کے سب سے پہلے شاگرد یعنی سب سے پہلے مخاطب جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کی جماعت تھی، اور وہ خود عربی جانتے تھے، اور صرف عربی ہی نہیں جانتے تھے، عربی اتنی مہارت کے ساتھ میں جانتے تھے کہ ان کے اندر بڑے بڑے عربی کے شاعر اور عربی کے مقررین اور عربی کے اندر لیکچر دینے والے جب وہ بولتے تھے تو لوگ اپنی زبانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ ایسی عربی جب کسی میدان کے اندر لینگویج کے اعتبار سے، اشعار کے اعتبار سے اور اس طریقے سے تقریر کے اعتبار سے مقابلہ آرائی ہوتی تھی، ان کے سامنے کوئی ٹیک نہیں سکتا تھا، ایسے عربی جانتے تھے۔ جو اگر ان کے مقابلے پر اترا تو وہ پیچھے ہی ہٹتا تھا۔ ایسی فصاحت والی زبردست مضبوط عربی جانتے تھے، بلکہ ایسی عربی جانتے تھے کہ عربی کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جو اچھی طریقے سے بات کر سکے، اور جو عربی نہ ہو اس کو عجمی کہتے ہیں۔ اور عجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا، بولتے نہ آتا ہو جس کو۔ تو عربی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، اور اس کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کو عجمی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو ایسا عربی پر مہارت حاصل تھا کہ ہمارے سوا کسی کو بولتے ہی نہیں آتا۔ کیسی زبان جانتے ہوں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی زبردست عربی جاننے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی قرآن کے الفاظ اور اس کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، یہ الگ مقصد ہے، اور پھر اس کے بعد اس الفاظ کے معانی اور مطلب سمجھاؤ، یہ الگ مقصد ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ جو قوم اتنی پاورفل عربی جانتی ہو تو وہ تو قرآن کی آیت کو پڑھ لیتی یا سن لیتی تو قرآن کی تفسیر تو خود بخود سمجھ جاتے. ارے بھائی خود بخود ہی تو سمجھ جاتے ہیں نا. ان کے لیے کیوں ایسا کہا گیا کہ پڑھ کر بھی سناؤ اور اس کے بعد دوسرا مقصد الگ سے بیان کیا, اب اس کا ترجمہ بھی سمجھاؤ, جبکہ دونوں چیزیں تو وہ خود بخود سمجھ جاتے, اتنے عربی جانتے تو صرف پڑھ کر سنا دیا جاتا, اس کا مطلب سمجھ جاتے. ان کو الفاظ سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن اس کی شان الگ ہے اور دوسری کتابیں دنیا کی اس کا پورا معاملہ الگ ہے. دوسری کتابوں کے ساتھ میں کیا معاملہ ہے کہ دوسری کتابیں دوسری لینگویج میں جو لکھی گئی ہے نا, کوئی گجراتی میں لکھی گئی ہو, کوئی انگریزی میں لکھی گئی ہو, کوئی کسی زبان میں لکھی گئی ہو, تو اس کتاب کے اندر وہ اندر جو لکھا گیا گجراتی, اصل مقصود وہ نہیں ہوتا. اصل مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا میننگ کہ بھئی اس میں کیا سمجھایا ہے وہ سمجھو, وہ اصل چیز ہوتی ہے. اس لیے اگر دوسری لینگویج میں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے, کوئی انگریزی کے اندر لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے اور اس کا کوئی اسپیلنگ کے اندر چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے؟ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا, کوئی توجہ بھی نہیں دیتا, بھول گیا ہوگا, بات ختم. گجراتی کے اندر کوئی پڑھتا ہو گجراتی اور اس کے اندر اگر کوئی ایک آدھ لفظ کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی تو کوئی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا, برابر. اچھا, اگر یہ عربی لینگویج پڑھتا ہے یا کوئی عربی انگریزی لینگویج پڑھتا ہے, انگریزی کتاب پڑھتا ہے, اگر اس کا معنی نہ سمجھتا ہو, خالی پڑھتا ہو, تو لوگ کیا کہیں گے, سمجھتا نہیں ہے تو بیکار کیوں پڑھتا ہے, یعنی اس کا پڑھنا بیکار, بغیر سمجھے پڑھنا بیکار. جب سمجھتا ہی نہیں ہے تو انگریزی تو بھائی پڑھتا کیوں ہے, کچھ سمجھ تو صحیح پھر اس کے بعد پڑھے گا. گجراتی سمجھتا ہی نہیں ہے تو خالی اوپر سے پڑھ رہا ہے, بھائی کیا کہا کہ سمجھ میں تو نہیں آتا, کہ پھر ٹائم پاس کیوں کرتا ہے, نکلنے یہاں سے, تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہی ہوتا ہے. اب ذرا قرآن کی شان دیکھیے, قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن دو چیزوں کا نام ہے. علماء نے اور فقہ کی کتابوں کے اندر قرآن کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ قرآن نام ہے النظم والمعنی جمیعا, قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. صرف الفاظ کا نام نہیں کہا اور صرف معنی کا نام نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی کو ملاؤ, اب یہ جو بنا نے وہ قرآن بنا. یہ دونوں سے مل کر قرآن بنتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے لیکن قرآن کی آیتیں نہیں لکھتا, قرآن کی آیتیں لکھتا نہیں ہے, کسی نے اردو میں ترجمہ لکھا, کسی نے گجراتی میں ترجمہ لکھا, ہم کہتے ہیں بھائی دوسری لینگویج میں قرآن, میں یہی کہنا چاہتا ہوں, دوسری لینگویج میں قرآن لکھتا ہے لیکن قرآن کی آیتیں نہیں لکھی. اب انگریزی میں لکھا ہوا ہے, گجراتی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہوا ہے یا کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی جو اصل آیت ہے وہ نہیں لکھی ہے, اور کوئی اس کو نماز میں پڑھتا ہے, کیا کوئی اس کو کہے گا کہ بھئی اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا, دوسری بات, اس نے جو لکھا ہے دوسری لینگویج کے اندر, اس کو قرآن کہیں گے؟ اس کو قرآن نہیں کہیں گے نا. علماء نے کہا ہے کہ اس کو قرآن کہا ہی نہیں جائے گا. قرآن تو معنی اور الفاظ دونوں کا نام ہے, اس نے تو الفاظ تو چھوڑ دیے, قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے. لہذا اس کتاب کے اوپر جو دوسری لینگویج میں لکھی گئی ہے اس کے اوپر قرآن کے احکام بھی لاگو نہیں ہوں گے. قرآن کے احکام کیا ہے؟ قرآن کے احکام ہے بھائی مثال کے طور پر بغیر وضو کے اس کو چھونا نہیں ہے. اس کا حکم یہ نہیں ہوگا کہ بغیر وضو کو چھوؤ میں, کوئی آدمی بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتا ہے نا. دوسرے کیا احکام ہے کہ اگر کوئی قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھے گا تو ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی, اس کو پڑھے گا اس کو نہیں ملے گی, اس لیے کہ قرآن ہے ہی نہیں. تو لہذا ہمارے اندر بھی آج کل یہ چیزیں بہت عام ہوتی جاتی ہے. بھئی کیا کرتے ہیں, گجراتی قرآن پڑھنا ہے, عجیب معاملہ ہے. گجراتی قرآن, بھئی نزول تو اس کا عربی میں ہوا ہے, گجراتی قرآن, ہاں, اس کی نزاکت کو کوئی, بھئی اس کے الفاظ جو ہے وہ سارے کے سارے گجراتی میں مل جائیں گے, عربی کے, انگریزی میں مل جائیں گے, ہندی میں مل جائیں گے. ہم گجراتی قرآن لے کر بیٹھ جاتے, کبھی کبھار نہیں آتا ہے تو. اب یہ حال ہے ہمارا.
وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ تو صرف جتنا بھی صحیح لکھا ہے اس نے، لیکن علماء نے کہا قرآن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو نام ہے، اس کے الفاظ اور اس کے معنی کا یہ دونوں جمع ہو جائیں گے جب کہا جائے گا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کی اگر کوئی آیتوں کو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر ثواب ہے، تو بھی ثواب ہے اس کے اوپر۔ اگر کوئی انگریزی لینگویج پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے تو میں نے ابھی کہا ثواب ہے، بلکہ لغو کام سمجھا جائے گا، اس کو بیکار سمجھا جائے گا۔ لیکن سمجھتا نہیں ہے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے تو کیا ملے گا؟ ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل۔ یہ سارے فضائل صرف الفاظ کی تلاوت پر بھی ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں کا اب تو رجحان بھی بن رہا ہے، خیالات جب یہ ساری چیزیں لوگ جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ایسے خیالات دماغوں میں آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ یا کچھ سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو، پڑھ کر کیا ملے گا؟ پڑھ کر کیا ملے گا؟ یہ تو جہالت کی بات ہے، کیا ملے گا؟ اس کے ہر حرف پر نور چھپا ہوا ہے، ہر حرف پر اجر چھپا ہوا ہے، ہر حرف پر کئی نیکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آیت قرآنیہ کے صرف الفاظ کا تلاوت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لہذا اس کو بیکار بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا مستقل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت صحابہ کی جماعت کے اندر بھی قرآن کے سینکڑوں اور ہزاروں حافظ موجود تھے، آیت قرآن کو تلاوت کرنے والے بھی موجود تھے اور معانی قرآن کو سمجھنے والے بھی موجود تھے، اور ایسے ایسے حفاظ موجود تھے، ایسے ایسے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والے عاشقین موجود تھے کہ جو ایک دن میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، جو 3 دن میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، جو 7 منزلیں ہیں قرآن کو، ہر منزل کو 1 دن پڑھتے تھے، 7 دن میں قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ ایسے عاشقین قرآن جو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والے موجود تھے۔ الفاظ کے پڑھنے کا رواج اتنا عام ہو گیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ صرف الفاظ کا پڑھنا بیکار ہے؟ نہیں، یہ مکاتب کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سکھاتا ہے؟ جو علماء سکھاتے ہیں۔ ان بچوں کو، جس کو الف بولتے نہیں آتا، جس کو با بولتے نہیں آتا، اس کو قرآن کی آیتیں سکھا دیتے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہے قرآن حافظ ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن ہی کا تو مرکز ہے کہ مکاتب کے اندر تلاوت آیات کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مدارس کے اندر تعلیم کتاب کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ نبوت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد جو قوم کے بچوں کے پیچھے علماء اپنا وقت لگا کر یہ چیز سکھاتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، اس لیے کہ عام طور پر ہمارا رجحان، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، دین کو سمجھنے کے باوجود کبھی کبھار ایسا خیال ہمارے دل دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی مدرسے میں بچوں کو مولانا کرتے کیا کرتے ہو؟ تو بیٹھے رہتے سب تو، ہے نا؟ کیا کرتے؟ نبوت والا کام کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو مقاصد نبوت میں سے ہے، الفاظ قرآن سکھاتے ہیں۔ ایک بچے کے اوپر قرآن کا ایک عربی لفظ چڑھانے میں کتنے دن لگتے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ آپ ایک مرتبہ آ کر استاد کے پاس بیٹھ جائیے اور کہیے استاد کو کہ اس بچے کو الف سکھانے میں کتنے دن لگے تھے، اس کے با سکھانے میں کتنے دن لگے تھے؟ 6 مہینے لگ جاتے ہیں عربی کے صرف 28 حرف سکھانے میں، صرف 28 حرف سکھانے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ باقی کے 6 مہینے میں ہاف حرف سکھانے میں لگ جاتے ہیں۔ 1 سال لگتا ہے 28 حروف کو سکھانے میں۔ اس کے بعد بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا ہے۔ تب تک تو بچہ یہ سمجھتا ہے اے فور ایپل ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ صرف رٹا۔ وہ بچہ بھی بیچارہ ایسا ہے، اس کو کیا خبر، وہ تو نادان ہے۔ وہ جب سیکھ جاتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مکاتب اتنے عظیم مراکز ہیں،
قوم کے اور بچوں کے ایمان کے بچانے کے مراکز ہیں۔ نبوت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد یہ سکھایا جاتا ہے آپ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض میں یہ چیز پہلی تھی، یتلو علیہم آیاتک، کہ ایسا نبی ہونا چاہیے جو نبی ان کو آیت قرآن کو پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے۔ خیر، یہ ایک مقصد پورا ہوا، باقی کے 3 مقاصد اور ہیں جو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر پیدا فرمائے، ان مدارس کی اور مکاتب کی قدر پیدا فرمائے، اس میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی عظمتیں ہمارے دل میں پیدا فرمائے، ان کے پڑھانے والے اساتذہ کی عظمتیں اور محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قوم کے بچوں کو لالا کر ان مراکز میں رکھے اور ان کو قرآن سے قریب کرنے کی کوششیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔